آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں۔ آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر، اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا، بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ وعائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے، وفاطمہ بنت محمد اختو کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے۔ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے۔ مجھے ایک سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں۔ اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے؟ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گے۔ تو بات دولت کی نہیں ہے، بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت تکریم۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی کہ حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے۔ اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ بلکہ رویہ کیا ہے، وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے۔ وتحبون المال حبا جما، اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے، تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن
तिजोरियों के मुंह नहीं खुलते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जरा फिर देखिए, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। फिर जब उस दिन जहन्नम को सामने लाया जाएगा, फिर क्या होगा? इंसानों के रोंगटे खड़े होंगे। फिर एकदम माजी की स्क्रीन जो है वो सामने आएगी, वो बुराइयां की, वो दादे ऐश दिए, वो जो कुछ किया सब कुछ सामने आ जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उस दिन आदमी सोचेगा, व अन्ना लहु ज़िक्रा, और अब सोच का वक्त गुजर चुका होगा। उस दिन इंसान को बहुत कुछ याद आएगा। उस वक्त ख्याल करेगा, काश मैं ये कर लिया होता, मैं ये कर लिया होता। व अन्ना लहु ज़िक्रा, अब उसको सोचने का वक्त कहाँ, अब उसका फायदा कहाँ? वो घड़ियां, वो लम्हे, वो सातें अब उसके लिए हसरत को बढ़ाने वाले होंगे। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। उस दिन फिर बंदा सोचेगा। सुनो कुरान का आहंग, यकूलो या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, वो कहेगा हाय किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे भेजी होती, जिंदगी को मैंने मकसद में, मसरफ में, किसी काम में और किसी जो है वो मकसद में लगा दिया होता, और जिंदगी का सरमाया वहां मैं यहाँ के लिए भेजा होता। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, अल्लाह ताला उस दिन जो अजाब देगा, कभी किसी ने ऐसा अजाब दिया नहीं होगा जो वो देगा। अल्लाहु अकबर। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और उसका सा बांधना कोई नहीं बांधता जिस तरह के वो बांधेगा। अच्छा, जब जहन्नम को हश्र के मैदान में लाया जाएगा तो अर्श की बाईं जानब जहन्नम को रखा जाएगा, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू जो है वो पूरे कहरो जलाल में होगा। तो जो बुरे लोग होंगे उनका पिता तो पानी हो ही रहा होगा, वो तो कहेंगे कि या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, लेकिन जो नेकोकार हैं उनका दिल भी डोल रहा होगा, क्योंकि बड़े खतरनाक जो है वो लम्हे होंगे। हमारे एक टीचर हुआ करते थे रियाजी के, तो वो बड़े जलाली होते थे। कभी हमारा टेस्ट लेते ना, तो दूसरे दिन जब वो आते ना पीरियड में, तो बावजूद पता होता कि सवाल ठीक हमने किए हुए, बाद में चेक भी किए होते, लेकिन जब वो डंडा लेके दाखिल होते तो सबके पित्ते पानी होते, पता नहीं किसकी जो है वो कमबख्ती आ गई है। और फिर जब वो अचानक जिन लोगों ने अच्छे नंबर लिए हुए होते उनको अलग करते और दूसरों को अलग करते, फिर भी सारे डर रहे होते कि पता नहीं ये किधर वाले हैं और ये किधर वाले हैं। और फिर जब कहते बेटा तुम्हें शाबाश, तो फिर जो मुसरत होती ना, तो वो फिर लफ्जों में बयान नहीं हो सकती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन फिर कैसा मंजर होगा, जरा गौर कीजिए कि जहन्नम सामने है, अल्लाह पूरे जलाल पे है, और नेकोकार भी बदकार भी खड़े हैं, कलेजे सीने में कांप रहे हैं। फिर अल्लाह ताला जो नेकोकारों का उनको अलग क्या करके कहेगा, एक नगमा नहीं छिड़ जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन नफ्स, ए इत्मीनान वाली जानो, इरजई इला रब्बिक, तुम रब की तरफ आ जाओ, तुम अपने रब की तरफ आ जाओ। रादियतम मर्दिया, इस हाल में तुम्हारा रब तुम पे राजी है और तुम अपने रब पे राजी हो। यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रब का बंदे पे राजी होना ये भी बड़ी बात है, लेकिन बंदे का रब पे राजी होना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बंदा तो राजी होता ही नहीं, बंदा तो दुनिया पे देख लो राजी नहीं होता, लेकिन उस दिन कैसा मंजर होगा। बंदे के राजी का अंदाज भी ज़िलालुल कुरान में देखिए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल मुतमइन्ना इला रब्बिहा, अल मुतमइन्ना इला तरीक़िहा, अल मुतमइन्ना इला क़दरिल्लाहि बिहा, अल मुतमइन्ना फिस सर्राए वद्दर्राए व फिल बस्ते वल कब्ज़े वल मने वल अता। यदि मेरे पे राजी हुआ, मैंने दुख दिया तो फिर भी राजी था, मैंने सुख दिया तो फिर भी राजी था, कड़कती धूप थी तो फिर भी राजी था, बरसती बारिश थी तो फिर भी राजी था, तुझे गुर्बत के चक्की में पीसा गया तो फिर भी राजी था, और तुझे अमानत दी गई तो फिर भी राजी था। मेरे बंदे तुझे करबला में रखा गया फिर भी राजी था, और तुझे फतह मक्का की शान दिखाई गई तो फिर भी राजी था। जब मेरा बंदा मेरे हर काम पे राजी होगा, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह कहेगा मेरे बंदे आ जा इधर, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक, तू अपने रब की तरफ आ जा। अच्छा, रादियतम मर्दिया, तू रब पे राजी और रब तेरे पे राजी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह अपने खास बंदों को जन्नत अता कर देगा, तो अल्लाह ताला बंदों को कहेगा कि ऐ मेरे बंदो, क्या तुम मेरे ऊपर राजी हो?
تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے؟ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، کہے گا بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے، ساری زندگی میں خواہشیں تو پوری نہیں ہوتی۔ وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ اللہ کہے گا اللہ کا ما تمنیتا، اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے دیا۔ بندہ تو اس پہ راضی ہوگا۔ اللہ فرماتا یہ تو تو نے مانگا میں نے دیا نا، اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی، اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی۔ بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت الملک، مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا۔ جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹتا ہوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے، پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا۔ جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا، پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر انبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ اتنا کچھ دینے کے بعد میرے بندے کیا تم میرے پہ راضی ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بندوں سے پوچھے گا تو بندے کہیں گے مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہم تو جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ تو بندے جنت میں کسی کمی کو محسوس نہیں کریں گے، کہیں گے مالک اور کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندو وہ چیز یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو پھر جو مسرت ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل